على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام أجمعين. تقریب سعید کے صدر مجلس پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ محمد شعیب مہاروی صاحب، غوثیہ کالج آف شریعہ کے سرپرست اعلیٰ محترم ملک محمد اسلم بھابھا صاحب، غوثیہ کالج آف شریعہ کے ڈائریکٹر اور بانی علامہ ڈاکٹر مفتی محمد طارق بھابھا صاحب، غوثیہ کالج آف شریعہ کے ناظم تعلیمات مفتی انعام الحق صاحب، اس ادارے سے وابستہ علامہ محمد آصف چشتی صاحب، محترم ڈاکٹر شیخ عبدالرشید صاحب، محترم مہر منیر مصطفی صاحب، محترم جعفر حسین بھٹا صاحب، محترم پروفیسر ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب، جناب سعید ظفر کھچی صاحب، اور ہمارے عزیز محترم حضرت علامہ ڈاکٹر محمد طارق بھابھا صاحب، یہ غوثیہ کالج آف شریعہ کے بانی اور سربراہ، عرفان القرآن ادارے کے سربراہ اور غوثیہ پبلک اسکول کے سربراہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ریسرچ سینٹر کے بھی ڈائریکٹر اور بانی ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیج پر جو موقر، محترم اور ممتاز شخصیات تشریف فرما ہیں، جو مختلف شعبہ حیات سے وابستہ ہیں، جو ادارے کی سرپرستی کرتے ہیں، ان سب کی تقریمات، تشریفات اور اعزاز و اکرام کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے جو علماء، اہل علم، اساتذہ، معاشرے کے مختلف طبقات کے نمائندہ حضرات تشریف فرما ہیں، ان کے اکرام کے ساتھ آج جن طلباء کرام نے پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشنیں حاصل کی، اور جن حفاظ کرام نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت حاصل کی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ان کے خاندان کے احباب، افراد
اور بزرگ تشریف لائے، آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آج کی فروغ علم کانفرنس کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا، مگر ایک گزارش یہ ہے کہ جو ہماری جنریشن ہے اس کے بعد 20ویں صدی کے زمانے میں یہ ایف اے اور ایف ایس سی کی اصطلاحات رائج تھیں۔ اب جو نظام تعلیم ہے اس میں ایف اے اور ایف ایس سی کی ٹرمینالوجی ختم ہو چکی ہے، بلکہ میٹریکولیشن کی بھی ختم ہو چکی ہے۔ میٹرک کے لیے جو سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں اسے ایس ایس سی کہتے ہیں، سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، اور جسے ہم ایف اے یا ایف ایس سی کہتے تھے اس کو انٹرمیڈیٹ کہا جانے لگا، اور اب جو اس کا سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے تو اس کا نام ہے ایچ ایس سی، ہائر سیکنڈری سرٹیفکیٹ۔ لہذا ان نوجوانوں میں مناسب ہوگا کہ ان نئی اصطلاحات کو رائج کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں فیکلٹیز کی تقسیم تھی، آرٹس، کامرس اور سائنسز، اور ڈگری بھی بی اے اور بی ایس سی اور بی کام وغیرہ تھی۔ اب مغرب کی تقلید میں سب کو سائنس کا درجہ دے دیا گیا ہے، لہذا آرٹس کا شعبہ ہو، کامرس کا ہو، سائنس کا ہو تو بی ایس کی ڈگری جاری کی جاتی ہے اور ایم ایس کی ڈگری جاری کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو ان ڈگریوں کے نئے ناموں سے متعارف ہونا چاہیے، تاکہ کہیں انٹرویو دینے جائیں تو وہ پوچھیں کہ آپ نے کون سی گریڈ درجے تک پڑھا ہے، تو نئے دور کی اصطلاحات ان کو استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے مفتی صاحب اعلان کرتے تھے کہ ادارہ حاضہ کو بھی طلاق دے دیں، اور یہ کہا کریں کہ ہمارے ادارے کے استاذ یا ہمارے ادارے کے طالب علم یا پھر غوثیہ کالج کے استاذ، طالب علم، یہ جو بھی نام دینا چاہیں، تو جدید انداز یہی ہے کہ آپ اس طریقہ کار کو متعارف کرائیں۔ اس طرح میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ عزت مآب اور رسالت مآب نہیں ہوتا۔ میں کبھی کبھی زبان و بیان پر لکھتا بھی ہوں تو یہ لفظ ہے عزت مآب اور رسالت مآب، اس میں اضافت کا کسرہ یا زیر لگتی ہے، وہ نہیں لگانی چاہیے۔ اصل میں اس کو اضافت مخلوق کہتے ہیں۔ اصل یہ لفظ ہے مآب رسالت، یعنی مآب کے معنی مرجع، لوٹنے کی جگہ، یعنی ہمارے آقا و مولا کی شان یہ ہے کہ رسالت کو آپ کی ذات پر ناز ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے منصب ناز ہوتا ہے اور بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ منصب کو ان پر ناز ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا کی ذات پر منصب رسالت و نبوت کو ناز ہے، اس لیے ہم رسالت مآب کہتے ہیں،
یہ جو ہمارے ہاں قافلہ سالار کہتے ہیں، یہ بھی اصل میں ہے سالار قافلہ، لیکن اضافت مقلوب کے ساتھ قافلہ سالار کہتے ہیں۔ فوج کے سربراہ کو سپاہ سالار کہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی سالار سپاہ ہے۔ یہ ٹرمینالوجی ہمارے ہاں اضافت مقلوب کے ساتھ متعارف ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ علم کوئی بھی ہو، علم کافر نہیں ہوتا۔ علم علم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بندوق ہے یا تلوار ہے، وہ جرم نہیں ہے۔ وہی بندوق یا تلوار قاتل کے ہاتھ میں آئے گی تو کسی کی جان لی جائے گی، اور مجاہد کے ہاتھ میں آئے گی تو جان کی حفاظت کی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں، میں عام علم کی بات کر رہا ہوں، تو پوری انسانی تاریخ میں مختلف ادوار میں اس قوم نے امامت کی ہے کہ جس کے ہاتھ میں علم کا پرچم تھا، اور جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں علم کا پرچم رہا تو مسلمان دنیا کی امامت کرتے رہے، اور جب علم کا پرچم گر جاتا ہے تو پھر امامت کا منصب چھن جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے من حیث القوم دنیا میں قیادت اور امامت کا منصب حاصل کرنا ہے، وہ دہشت گردی سے نہیں ملے گا، وہ علم کے پرچم کو بلند کرنے سے ملے گا۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ ہماری قوم یہ عزم کرے کہ وہ ایک بار پھر اپنی ماضی کی تاریخ کو دہرانے کے لیے علم کا پرچم ہاتھ میں لے گی۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ مت سمجھیں کہ مغرب میں جو گورا ہے وہ ہر ایک بڑا اسکالر ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے مغرب میں گوروں کو موٹر کیب چلاتے ہوئے، ٹرک چلاتے ہوئے، گھروں میں اخبار بانٹتے ہوئے، گلیوں میں صفائی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور وہیں پر جو کلرڈ کہلاتے ہیں ان کو مناصب پر فائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ امریکہ جو وائٹ میجارٹی کا ملک ہے، وہاں سیاف اوباما نے صدارت کی؟ تو یہ صدارت کے منصب تک کیسے پہنچا کہ ایک وقت تھا کہ وہ ان کو غلام سمجھتے تھے، ایک وقت تھا کہ گاڑیوں میں کالوں کے ڈبے الگ ہوتے تھے، گوروں کے الگ ہوتے تھے، پارک مختص ہوتے تھے کہ کالے یہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر جب جن اقوام نے، جن کے افراد نے علم میں ترقی کی، تو آج ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ یورپ، برطانیہ، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی جب میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ آپ کی تیسری اور چوتھی نسل یہاں پر چل رہی ہے، لیکن جس شہر سے، جس گاؤں سے، جس دیہات سے آئے تھے وہیں آپ کھڑے ہو۔ وہاں بیٹھ کر ان پاکستانی سیاستدانوں کے مظاہرے بن کر کوئی کسی کو زندہ باد کہتا ہے، کوئی کسی کو مرد آباد کہتا ہے۔ پاسپورٹ ان کے پاس برطانیہ، یورپ اور امریکہ کے ہیں،
اور یہ ان کی نالائقی ہے۔ آج برطانیہ جس نے کبھی آدھی دنیا پر حکومت کی ہے، ایک ہندوستانی اس پر وزیر اعظم بنا ہوا ہے، رشی سناک۔ ہمارے پاکستانیوں کو غیرت کھانی چاہیے کہ تم بھی تو اس ملک میں ہو، اور امریکہ کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے کمالا پارکر، اس کی ماں بھی انڈین اوریجن ہے، اور آج اگر بائیڈن مر جائے تو امریکہ کی صدر بن جائے گی، اور ہمارے لوگ وہاں گلی کوچوں میں ان سیاستدانوں کے مظاہرے، تو جب میں جاتا ہوں تو اسے کہتا ہوں کہ اتنا ہی پاکستان یہ سیاستدان اچھے لگتے ہیں، ادھر پاکستان آؤ، ہمارے ساتھ رہو اور بھگتو، آپ کو پتہ چلے۔ اس لیے میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اس جو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ بیچارے خواب دیکھتے ہیں، تمنا کرتے ہیں نوجوان کہ ہم بھی جا کر وہاں پڑھیں، اور اگر وہاں جو پیدا ہوئے ہیں وہ نہ پڑھ سکیں تو اس سے بڑھ کر نالائقی اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں یو کے میں جب یہ ٹیررزم کا اور سوسائڈل کا بہت دور تھا تو وہاں کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مجھے، وہاں چیپلن ہوتے ہیں، امام کہلاتے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والوں کے مذہبی رہنما کو وہاں رکھا جاتا ہے کہ اخلاقیات سکھائیں، تو 55 کے قریب ہمارے امام تھے، ان کی ٹریننگ کے لیے مجھے بلایا گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ 2006 کی بات تھی کہ برطانیہ کی عدالتوں میں کل قیدی کتنے؟ ان کا 85,000۔ میں نے پوچھا پاکستانی کتنے؟ ان کا 12,500۔ تو آبادی میں پاکستانی 3% اور جرائم میں پاکستانی 12%۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی بستی ہو سکتی ہے؟ جس ادارے کا تعارف کیا گیا ہے یہ تو ایک ماڈل ادارہ ہے، اور اس کو ایک ماڈل ادارہ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ اور یہ جو علم ہے ہمارے، جو آپ کہتے ہیں دینی اور دنیاوی تعلیم، یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ اس کو ہم عصری تعلیم کہتے ہیں، کنٹمپریری ایجوکیشن کہتے ہیں۔ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے، اس کا تعلق نیت سے ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لیصیب به عرض الدنیا لم یرح رائحۃ الجنہ۔ جو دین کا علم حاصل کرے کہ جسے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، اپنی دنیا سجانے اور بسانے کے لیے حاصل کرے، تو یہ اس جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا۔ جب تک نیت اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا نہ ہو۔ اور یہ عصری علم اگر کوئی اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میں اس علم میں امامت کے منصب پر فائز ہو کر اسلام کو سربلند کروں، جو سب سے پہلے چاند پر پہنچے تو ان کے ہاتھ میں امریکہ کا جھنڈا اور بائبل تھی۔ اگر مسلمان پہنچتا تو اس کے ہاتھ میں کلمہ طیبہ کا جھنڈا اور قرآن ہوتا تو دنیا سمجھتی ان کو قرآن نے یہاں تک پہنچا دیا۔ اس لیے یہ جو علوم ہیں یہ اسلام کی ضد نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ انسٹرومنٹ ہیں۔ مسلمان کے ہاتھ میں یہ علم آئیں گے تو مسلمان دنیا کی قیادت کرے گا،
اور اغیار کے ہاتھ میں آئیں گے تو وہ دنیا کی قیادت کریں گے۔ اقبال نے کہا تھا، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہم قرآن کو سی پارا کہتے ہیں، سی اصل میں فارسی کا لفظ ہے، 30 کو کہتے ہیں، پارا جز کو کہتے ہیں، یعنی 30 جز والی کتاب ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ فلکیات، یہ ریاضیات، یہ کیمیاء، اس کے موجب تو ہمارے مسلمان تھے، لیکن اہل مغرب نے ان کو لیا اور آگے بڑھایا، تو کہتے ہیں کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، یہ ان کے وارثوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، لیکن نالائقی کی وجہ سے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان ہالینڈ سے آئے یہ مشن لے کر کہ پاکستان کو ایٹم بم بنا کے دینا ہے۔ علم کسی کی میراث نہیں ہے، علم کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ انہیں حاصل کیا، پاکستان آئے اور ایٹمی علم کی بنیاد ڈالی اور پاکستان کو ایٹم بم بنا کر دیا۔ مشرف کے زمانے میں انڈین فوجیں ہماری سرحدوں پر آ گئی تھیں، لیکن اس ایٹم بم کے خطرے کی وجہ سے ان کو حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس محسن پاکستان کو مشرف نے بعد میں نظر بند کر دیا۔ تو اس لیے امریکہ اور یورپ ترقی کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیلنٹ اور جوہر قابل جہاں سے ملتا ہے اس کو خریدتے ہیں۔ اگر آپ کے قابل نوجوان ہیں اور ان کو اپنے ملک میں موقع نہیں مل رہا تو وہاں جاتے ہیں اور اس کے علم سے، ان کے اسکل سے، ان کی مہارت سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بلکہ اوباما نے کہا تھا کہ ان ممالک کا جو نوجوان ہماری یونیورسٹیوں میں ماسٹر کرے اس کو فوراً ریزیڈنسی دینی چاہیے۔ اس لیے یہ ہمارے عزیز علامہ ڈاکٹر محمد طارق اپنے خاندانی نسبت سے بابا ہیں، لیکن اگر اسی طرح سے اس فروغ علم کے مشن کو لے کر یہ آگے چلے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مظفر گڑھ کے بابا علم بن جائیں۔ اور ہمیں ایسے مشنری جوانوں کی ضرورت ہے اور پوری قوم کو ضرورت ہے۔ اسلام اور سائنس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، ولد لی غلام اسود، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور سانولا ہے، سیاہ رنگ کا ہے، ان کا اپنا رنگ ذرا کھلا ہوا ہوگا۔ تو انہیں شک ہوا، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الک ابل، کیا تمہارے اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں۔ فرمایا مالوانھا، ان کا رنگ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ احمر، سرخ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حل فیہا من ازرق، ان میں کوئی مٹیالے رنگ کا بھی ہے؟ اس سے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے این جا، جب سارے کے سارے سرخ ہیں تو یہ خاکستری رنگ کا کہاں سے آ گیا؟ اس دیہاتی نے کہا کہ لعلہ نزعہ عرق، شاید اوپر کے کسی رنگ نے اسے کھینچ لیا ہو۔
میرے آقا نے فرمایا کہ شاید تیرے بیٹے کو بھی اوپر کی کسی رنگ نے کھینچ لیا۔ اس کی مزید تشریح آپ نے حدیث میں بیان فرمائی کہ ان النطفۃ اذا استقرت فی الرحم، جب نطفہ ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے اور 120 دن کے بعد جب جان ڈالنے کا مرحلہ آتا ہے تو اس کے آباء و اجداد کی صورتیں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے کسی کو اختیار کر لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اعظم پاکستان۔ حالانکہ پہلے رنگ سے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی یہ اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ تو جو علم دنیا نے صدیوں کی سائنسی ترقی کے بعد حاصل کیا کہ نسب کو جاننے کے لیے رنگ کو نہیں دیکھیں گے، ڈی این اے کو دیکھیں گے، اور یہ بات میرے آقا نے بہت پہلے بتا دی۔ جب ہمارے یہاں زیادتی کونسل میں آیا کہ اگر زنا کا جرم ہو اور ڈی این اے مل جائے تو کیا اس پر حد جاری کی جائے گی؟ تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حد جاری کرنے کے لیے شریعت میں 4 گواہوں کی شرط ہے۔ آسمان جہانگیر اسٹائل کے جو بیگمات ہیں انہوں نے کہا ڈی این اے، ان کے نزدیک ڈی این اے قرآن کی آیت سے بھی زیادہ اتھینٹک ہے نا۔ تو میں امریکہ گیا، میں ایک رات میری ڈاکٹرز پروفیسرز کے ساتھ ایک سیٹنگ ہوتی ہے ٹینیسی اسٹیٹ میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ہاں ڈی این اے کا اسٹیٹس کیا ہے، کیا قطعی ان چیلنجیبل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ٹیکساس اسٹیٹ میں جو بش کی اسٹیٹ تھی، ڈیلس کی عدالت میں اور جرمنی کی ایک عدالت میں ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی تھی ڈی این اے کی وجہ سے۔ جب آخری عدالت میں گیا تو وکیل نے ثابت کیا کہ جس پھائے سے یا جس چیز سے اس کے مادہ منویہ کا نمونہ لیا گیا تھا اس میں ملاوٹ تھی۔ تو عدالت نے فیصلہ کیا کہ اگر 2 کے آگے آپ 20 صفر لگا لیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب 10 ارب پدم 10 پدم، تو کھرب پدم کے بعد گنتی نہیں ہے۔ تو جج نے لکھا کہ اگر 1 کی نسبت سے 2 کے ساتھ 20 صفر لگا کر جو عدد بنے، اگر اس کے مقابلے میں ایک بھی شک پیدا ہو جائے تو سزا نہیں دی جا سکتی۔ میں نے کہا دیکھو، جہاں تک سائنس صدیوں کا سفر طے کر کے پہنچی ہے، میرے آقا نے ایک جملے میں بتا دیا الحدود تزدرع بالشبہات، جہاں شبہ پیدا ہو جائے وہاں حد ساقط ہو جاتی ہے۔ تو قرآن تو علم کا سمندر ہے، اور حسن دیوبندی نے ترجمہ کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلی نے کہا کہ وہ تو نبی تھے، ہم جیسا ادنا 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 درجے کا مسلمان بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ مجھ پر قابو نہیں پا سکے؟ تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ لغت میں یہ معنی ہے یا نہیں ہے۔ قدرہ یا قدروں کے لغت کے معنی قدرت کے بھی ہیں اور اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو امام اہل سنت پر جب یہ کہ انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں فرمائیں گے، نہیں فرمائیں گے، قابو نہیں پا سکیں گے۔ سورہ الرحمن کی آیت ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، تم نہیں نکل پاؤ گے۔ بعض نے ترجمہ کیا مگر طاقت سے، اور طاقت تو ہے نہیں، کیونکہ سلطان کے ایک معنی طاقت کے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ آج انسان راکٹ داغ کر زمین کے محور سے نکل گیا، پھر راکٹ داغ کر دوسرے سیاروں کے محور میں داخل ہو گیا، پھر راکٹ داغ کر زمین کے محور میں داخل ہوا اور زمین پر اترا، تو طاقت تو آ گئی، تو تمہارا قرآن تو سچا نہ نکلا۔ اگر امام اہل سنت کی عظمت پر قربان جائیے، آپ نے ترجمہ کیا کیونکہ سلطان کے ایک معنی طاقت، ایک معنی حجت، ایک معنی سلطنت۔ تو اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، جہاں بھی نکل کر جاؤ گے اسی کی بادشاہ۔ آج سے 1000 سال بعد انسان کتنی بلندیوں کا سفر کر لے، مگر جہاں جائے گا بادشاہت کس کی ملے گی؟ اللہ کی۔ لا تنفذون الا بسلطان۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا اب بھی آسان نہیں ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرب کے قریش آئے کہ آپ کا دعویٰ ہے وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ کیونکہ یہ قرآن باقی تو کتابیں لکھی ہوئی نازل ہوئی ہیں نا، یہ قرآن لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، یہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ قرآن کی جلالت کا عالم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے اور تمہاری طرح انسان پہاڑ کو بھی عقل دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو پہاڑ اللہ کی جلالت کے آگے جھک جاتا اور پھٹ جاتا رہتا۔ جلالت کا یہ عالم ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے عاجزی کا اظہار کر دیا اور گھبرائے کہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو جس بار امانت کو، جس بار وحی کو آسمان اپنی رفتوں کے باوجود، پہاڑ اپنی بلندیوں کے باوجود، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود اٹھا نہ سکی، اس کو اٹھایا تو قلب محمد مصطفیٰ نے اٹھایا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک بلسان عربی مبین۔ تو قریش حضور کے پاس آئے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا قرآن فصیح عربی زبان میں ہے، مگر اس میں 3 الفاظ ایسے ہیں جو فصاحت سے گرے ہوئے ہیں، ایک سخریہ، ایک کبار، ایک عجاب۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس عربیت پر اتھارٹی کون ہے؟ ان کا ایک بابا ہے جو شہر سے باہر دیہات میں رہتا ہے،
کیونکہ شہروں میں زبانیں مکس ہو جاتی ہیں، اس لیے عرب اپنے بچوں کو عربی سکھانے کے لیے بدوؤں کے پاس بھیجتے تھے. میرے آقا کو بھی بھیجا گیا تھا حلیمہ سعدیہ کے پاس. آپ نے فرمایا بلاؤ اس بابا کو. جب حضور کے سامنے آیا تو فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا. آپ نے پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا. پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو گیا. آپ نے پھر فرمایا بیٹھ جاؤ تو بابا کو غصہ آ گیا. اس نے کہا تتخذنی سخریا وانا شیخ کبار وان ھذا لشیء عجاب. وہی 3 الفاظ جن کو چیلنج کیا تھا اللہ نے اس کی زبان پر جاری فرما دی ہے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ قرآن مرکز علوم ہے. اس لیے قرآن کے ماننے والوں کو کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو حاصل کریں. اور ہم تو حاصل کرتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، روزی کے لیے، مگر اگر کوئی اس لیے حاصل کرے کہ اس علم کی طاقت سے میں اسلام کو غلبہ دوں گا تو یہ بھی دین ہو جائے گا. یہ پھر دنیا نہیں رہے گا، یہ دین ہو جائے گا. مسئلہ تو نیت کا ہے، انٹینشن کا ہے. اس لیے یہ ادارہ غوثیہ کالج آف شریعہ جو ہمارے عزیز محترم علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طارق بابا صاحب نے قائم کیا ہے، جو یہ اہل علم حضرات ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ بہت بڑی قومی خدمت ہے کہ وہ طلباء کہ جو وسائل کی کمی کی وجہ سے ان عصری علوم کو حاصل نہیں کر سکتے، دینی علوم کے ساتھ ساتھ ان کو یہ علوم بھی پڑھائے جائیں تاکہ یہ بھی دین کے بھی علمبردار رہیں اور مختلف شعبوں کے علم کے بھی پرچم بردار رہیں. ہماری قوم کو ضرورت ہے ان کی، ملک کو ضرورت ہے ان کی. آج اگر آپ کے پاس ہائی ٹیک ہے، اسکل ہے، تو آپ کی مانگ زیادہ ہے، نہیں ہے تو آپ مزدور ہیں. پھر ان بچوں کو مزدوری کی سطح سے اٹھا کر اور مختلف اداروں کی قیادت کی منزل تک پہنچانے کے لیے ذریعہ یہ عصری علوم ہیں. اور دینی علوم اس کے ساتھ ساتھ مل جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ تو ایک طرح سے رفاہی ادارہ ہے. اگر آپ اعلیٰ ادارہ، انگلش میڈیم ادارہ فیس کے ساتھ، بہترین فیس کے ساتھ آپ قائم کریں، چین قائم کریں اور اس کا ایک مرتبہ معیار قائم ہو جائے تو آپ لوگوں کے پیسے سے ان کے گھر میں دین بھی پہنچا سکتے ہیں. ہمارے کئی دوستوں نے کراچی میں اداروں کی چین بنائی ہے اور بہت کامیاب چل رہے ہیں. ہمارے مجھے سرپرست رکھے انہوں نے پروفیسر عامر بیگ صاحب، ان کے 15-20 کیمپس چل رہے ہیں. تو یہ بھی چلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے اداروں کی بھی زیادہ ضرورت ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے انگلش میڈیم ادارے ہیں، بیکن ہاؤس ہے، سٹی اسکول چین ہے، جنریشن ہے، روٹس ہیں، آکسفورڈ سسٹم ہے، وہاں کسی کے پاس ہانگ کانگ کی کتابیں ہیں، کسی کے پاس سنگاپور کی ہیں، کسی کے پاس آکسفورڈ کی ہیں، کسی کے پاس امریکہ کی ہیں. تو میں نے کہا وہ میڈ ان پاکستان نسل تیار نہیں ہو رہی.
وہاں تو پاکستانی نام بھی نہیں ملیں گے، ڈیوڈ ملے گا، جیکب ملے گا، ہینری ملے گا. اور یہی وجہ ہے کہ یہی نسل ہمارے نظام پر قابض ہے. تو اگر ہمارے نظام کو نجات دلانی ہے تو آپ کو آلٹرنیٹ فورس تیار کرنی ہوگی. اس لیے میرے نزدیک اس طرح کے آپ ادارے اگر بنائیں تو وہ بھی مشن ہے اور وہ بھی قوم کی خدمت ہے. اور اگر یہ آپ کے تیار نوجوان دنیا میں جائیں اور اعلیٰ اداروں پر فائد، آپ کو پتہ ہے یہ جو 9/11 ہوا تھا اور یہ ٹوین بلڈنگ جو تھیں، ان کے آرکیٹیکچر ایک مسلمان تھے، فضل الرحمان نام تھا. اس لیے علم کے فروغ کو آپ مشن بنائیں. جو پیسے والے ہیں وہ پیسہ دیں، جو اسکل والے ہیں وہ اپنا اسکل دیں. ایک صاحب نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ علماء دنیا دار کے پاس جاتے ہیں کہ مدد کرو، دنیا دار علماء کے پاس نہیں جاتے. انہوں نے کہا یہ بھی عالم کی فضیلت ہے کہ عالم دنیا کے وسائل کی قدر جانتا ہے، لیکن وہ دنیا دار امیر جو ہے ساہوکار، وہ دین کی قدر نہیں جانتا. اگر وہ دین کی قدر جانتا تو وہ چل کر آتا. ہم نے سکھایا کہ میں 30 سال سے فریاد کر رہا ہوں کہ یہ محافل نعت، یہ قوالیاں رات کو 11 بجے سے 4 بجے تک لگے ہیں. نماز نہ عشاء کی، نماز نہ فجر کی. یہ آرٹسٹ آپ پالتے ہیں جنہوں نے 5-10 نعتیں یاد کر رکھی ہیں اور یہ آپ کے نزدیک کل دین ہے. تو آپ ترقی کریں گے. یعنی 4 نعتیں یاد کرنے والوں کو ایک رات میں ہزاروں روپے دیں. اور بعض کا دعویٰ ہے ٹی وی پر کہا کہ ہمیں ایک رات میں لاکھوں روپے. اور ایک رافسی ٹائپ کے ناخواں نے کہا کہ 25 لاکھ ملے ہیں. تو 25 لاکھ میں تو ایک ایسے ادارہ قائم کر سکتے ہیں آپ. آرٹسٹ کچھ گلو ناخواں کو آپ ایک رات میں 1000 اور لاکھوں دیں، اور جو پورا مہینہ مسجد پر بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تفسیر پڑھائے، اللہ کے رسول کی حدیث کی شرح پڑھائے، فقہ پڑھائے، اس کو مہینے بعد بھی اور سال کے بعد بھی اتنا نہ دیں. یہ عشق مصطفیٰ ہے. ایسا 2 نمبری اور 10 نمبری عشق نہیں چلے گا. دنیا کے لیے آپ کو ترجیحات چاہیے اور دین کی کوئی ترجیح نہیں ہے. اور آج کل جو کہ مووی بنتی ہے تو نئے بنڈل لے کر آتے ہیں. کس کو دکھاتے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے ہو تو پھر اس کی نمائش کی ضرورت ہے. وہ نہیں جانتا ویسے، اور وہ ناخواں بھی جانتا ہے کہ یہ شعر چودھری صاحب کی نظر، یہ سیٹ صاحب کی نظر، یہ حاجی صاحب کی نظر، اللہ رسول کی نظر تو نہیں، نوٹ نہیں برس رہے. تو وہ پیسہ یہاں پہنچاؤ کہ یہاں حفاظ تیار ہوں، علماء تیار ہوں، قوم کے یہ بچے یہ عصری تعلیم بھی پائیں. تو اس کے لیے ان کے بنگلے ناخوانوں کے کام نہیں آئیں گے آپ کے، لیکن ایک حافظ آپ نے تیار کیا ہے تو یہ قرآن کا نور قبر کی ظلمتوں میں آپ کے کام آئے گا، آپ کی آخرت میں کام آئے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب قیامت میں 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام کی امتیں ہوں گی تو آپ کی امت کو کیسے پہچانا جائے گا؟ اگر 100 ملکوں کی فوجیں ہوں تو ہر ایک کی یونیفارم الگ ہوتی ہے،
تو 1.25 لاکھ یہ کم و بیش انبیاء کرام کی امتیں ہوں تو غلامان مصطفیٰ کو کیسے پہچانا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ غر محجل ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، جدھر جائیں گے آگے بھی نور ہوگا اور دائیں جانب بھی نور ہوگا۔ یہ قرآن کا نور کام آئے گا آپ کو، اس لیے جس کی جتنی بساط ہے، پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ آپ کے 4 بیٹے ہیں تو ایک بیٹا دین کے لیے پیش کر دو، اور اگر یہ توفیق نہیں ہے تو کسی ماں باپ نے پال پوس کر اپنا بچہ اللہ کے دین کے لیے بھیجا ہے یہاں، تو اس کو گود لے لو، اس کی کفالت کرو، اس کی سرپرستی کرو، اس کا خرچ اٹھاؤ۔ تو یہ ادارے پوری قوم کے لیے رول ماڈل ہیں، آپ ان کا تعاون کریں، ان کے مددگار بنیں، ان کی سپاہ بنیں۔ آج کل تو نعت خوانیوں میں بھی شاید کوئی مجمع کم ہو گیا تو کہتے ہیں عمرے کے ٹکٹ تقسیم ہوں گے، اور سارے مجمع پنجاب میں پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہاں سے گئے ہیں یورپ امریکہ تو وہاں بھی یہی ہے۔ اسے میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ یہاں 3ری-4تھی جنریشن ہے، لیکن مجال ہے جو تمہارا کچھ بگڑا ہو۔ لندن میں جنگ اخبار کا اردو ایڈیشن چھپتا ہے تو میں نے اشتہار پڑھا کہ الو کے پپوٹے کے کالے خون سے تعویذ لکھا جائے گا، فیس 50 پاؤنڈ، عامل بابا گجرانوالا۔ کچھ بگاڑا ہے کہ انگلینڈ نے اس قوم کا۔ اس لیے دین کو سمجھو اور دین کی ترجیحات کو سمجھو، علم کی اہمیت کو سمجھو، اور علم کے معاون اور مددگار بنو تاکہ یہ قوم اٹھ سکے دنیا کی اقوام کے مقابلے میں۔ یہ سیاستدان تو چاہیں گے یہ جاہل رہیں تاکہ ہمارے نعرے لگاتے رہیں، اور میں کہتا ہوں ان کو امام بننا چاہیے، ان کو لیڈ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے تو یہ حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ تھا، آپ حج کرنے آئے، مکے کی پہاڑیوں میں چلے گئے جہاں ان کا لڑکپن گزرا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ تو خوشی کا موقع ہے، 2 سپر پاورز پرشین امپائر اور رومن امپائر آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے عزیز، یہ آنسو رنج و علم کے نہیں، درد و کرب کے نہیں، دکھ کے نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے آنسو۔ مجھے اپنا لڑکپن یاد آ گیا، میں پہاڑیوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، ان کے باپ خطاب جلالی تھے، جب رات کو اونٹوں کو لے کر آتا تو ایک کو پکڑ کے باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اس کو گھیر کر لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر کر لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا۔ میرا باپ خطاب مجھے پیٹا کرتا کہ نالائق عمر، یہ 30-40 اونٹ تم سے کنٹرول نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا دیکھو، ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو 30-40 اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو میرے آقا نے یہ ہیومن ریسورس تیار کی تھی، جنہوں نے دنیا پر حکومت کی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ، ہم سب کو دینی ترجیحات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو ترقیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔
اللہ ہمارے علامہ صاحب کو مزید ہمتیں عطا فرمائے اور ان کو اچھے سپورٹر، معاونین، سرپرست، رفقا اور اچھے دوست نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اول آخر درود پاک